بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 20 جون 2023 بروز منگل سعودی عرب کی شام تک کی اہم ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کی خبریں بر وقت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے نشان کو دبائیے گا۔ آج کے نیوز بلیٹن کو مکمل دیکھیے گا۔ شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ۔ ایکسپو 2030 کی میزبانی، سعودی ولی عہد کی سرکاری استقبالیہ تقریب میں شرکت۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے پیر کی رات پیرس میں ایکسپو 2030 کی میزبانی کے لیے نامزدگی کے حوالے سے سعودی عرب کی سرکاری استقبالیہ تقریب میں شرکت کی ہے۔ بیورو انٹرنیشنل ڈس ایکسپوزیشنو، جو اس نمائش کا انعقاد کرتا ہے، اس نے 179 رکن ممالک کے نمائندے اس میں شریک تھے۔ عرب نیوز اور الاخباریہ کے مطابق یہ استقبالیہ تقریب ایکسپو کی میزبانی کے لیے ممالک کی نامزدگی کے طریقہ کار کا ایک اہم حصہ ہے۔ اس کا مقصد عالمی ایونٹ کی میزبانی کرنے کے لیے ریاض کی تیاری اور منصوبہ بندی کو اجاگر کرنا ہے۔ سعودی عرب کا ایئر بس سے ایگریمنٹ، 100 ہیلی کاپٹرز تیار ہوں گے۔ سعودی عرب فرانسیسی کمپنی ایئر بس کے تعاون سے سول اور ملٹری ہیلی کاپٹرز تیار کرے گا۔ اسکوبا دفاعی کمپنی کے ایگزیکٹو چیئرمین فواد العقیل نے ایگریمنٹ پر دستخط کر دیے۔ الاخباریہ سے بات کرتے ہوئے فواد العقیل نے کہا، توقع ہے کہ سعودی عرب میں سول اور ملٹری جو پرپز کے لیے استعمال ہونے والے 100 ہیلی کاپٹر تیار ہوں گے۔ ہیلی کاپٹر کی صنعت پر آئندہ 20 سال کے دوران 25 ارب ریال سے زیادہ کا سرمایہ لگایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہیلی کاپٹر کی صنعت سے سعودی عرب میں روزگار کے 8,500 سے زیادہ جو ہیں وہ مواقع پیدا ہوں گے۔ اسکوبا کمپنی نے ایئر بس کمپنی کے ساتھ ہیلی کاپٹر کی صنعت کو مقامی بنانے کے لیے معاہدہ کیا ہے۔ اس کا اعلان پیرس میں سعودی فرانسیسی انویسٹمنٹ جو فورم ہے اس کے موقع پر کیا گیا۔ 2022 کے دوران 2 کروڑ 47 لاکھ لوگوں نے عمرہ ادا کیا۔ سعودی محکمہ شماریات نے 2022 کے دوران عمرہ اور حج زائرین کے مجموعی اعداد و شمار جاری کیے ہیں۔ سرکاری خبرسا ایجنسی ایس پی کے مطابق محکمہ شماریات نے بتایا کہ 2022 کے دوران عمرہ زائرین کی تعداد 2 کروڑ 47 لاکھ 15,307 رہی۔ ان میں سے 95 لاکھ 17,829 ایسے تھے جنہوں نے ایک بار عمرہ کیا۔ بیرون ملک سے آنے والے عمرہ زائرین کی تعداد 83 لاکھ 72,429 ریکارڈ کی گئی۔ بیرونی عمرہ زائرین میں 37 لاکھ 785 مرد تھے، ان کا تناسب 44.20% تھا، جبکہ زائرین خواتین کا تناسب 46 لاکھ 71,644 55.80% تھا۔ محکمہ شماریات کے مطابق اندرون ملک سے عمرہ کرنے والوں کی مجموعی تعداد 1 کروڑ 63 لاکھ 42,878 رہی۔ ان میں 66 لاکھ 42,881 مرد تھے، ان کا تناسب 40.65% رہا، اور غیر ملکی عمرہ زائرین کی تعداد 96 لاکھ 99,997 تھی، ان کا تناسب 59.65% رہا۔ محکمہ شماریات کے مطابق اندرون ملک سے عمرہ کرنے والے مردوں کی تعداد 1 کروڑ 10 لاکھ 33,994 تھی۔ بیان میں کہا گیا، سب سے زیادہ عمرہ اپریل میں کیا گیا۔ اس ماہ اندرون ملک سے عمرہ کرنے والوں کی تعداد 54,79,637 تھی۔ ٹورزم کے لیے آنے والا کورین شہری تبوک کا رہائشی بن گیا۔ کورین شہری مبینی جو 1.5 سال پہلے سعودی عرب آئے تھے، ان کو یہاں کا ماحول اس قدر پسند آیا کہ تبوک میں رہائش اختیار کر لی۔ انہوں نے یہاں مقامی باشندوں سے دوستی کر لی اور ان دنوں یہاں رہنے والے شہریوں سے میل جول بڑھا کر سعودی ثقافت کا لطف اٹھا رہے ہیں۔ العربیہ نیٹ سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ ٹورزم کے لیے تقریباً 1.5 سال پہلے سعودی عرب آئے تھے۔ انہیں کچھ دوستوں نے سیر و سیاحت کے لیے بلایا تھا، لیکن انہیں یہاں کی زندگی اس قدر اچھی لگی کہ تب سے اب وہ تبوک میں ہی رہ رہے ہیں اور یہاں سے جانے کا دل نہیں کر رہا۔ کورین شہری کا کہنا ہے کہ انہیں سعودی عرب اپنا دوسرا گھر لگ رہا ہے۔ وہ یہاں ہونے والے میلوں میں شرکت کر رہے ہیں۔ تبوک میں اونٹوں کا میلہ دیکھا جو بہت اچھا لگا۔ کورین شہری نے بتایا کہ وہ مقامی پروگراموں میں شرکت کسی روک ٹوک کے بغیر کرتے ہیں اور انہیں کہیں بھی جانے میں مشکل پیش نہیں آتی۔ انہوں نے بتایا کہ یہاں انہوں نے مختلف قسم کے اونٹ دیکھے، یہاں کی تاریخ کا مطالعہ کیا۔ وہ سعودی عرب کے بارے میں سب کچھ دیکھنا اور جاننا چاہتے ہیں۔ حج مقامات پر گیس سلنڈر کے استعمال پر پابندی، سعودی محکمہ شہری دفاع نے کہا کہ عازمین حج کے خیموں میں مختلف قسم کے سائز کے سلنڈر لے جانے پر پابندی ہوگی۔ عمل درآمد پیر 19 جون سے ہو گیا، اور اس میں اخبار 24 کے مطابق محکمہ شہری دفاع نے بیان میں کہا کہ مینا، مزدلفہ اور عرفات میں سرکاری اداروں کو بھی کسی بھی سائز اور قسم کے سلنڈر رکھنے کی ممانعت ہے۔ محکمہ شہری دفاع کا کہنا ہے کہ یہ پابندی حج کے دنوں کے دوران خیموں کو ممکنہ آتش زدگی کے خطرات سے بچانے کے لیے جو ہے وہ لگائی گئی ہے۔ کسٹم کارروائی کو شفاف بنانے کے لیے موبائل سی سی کیمرے نصب۔ سعودی عرب مسکات اور ٹیکس کسٹم اتھارٹی نے ایئرپورٹ، بندرگاہوں اور بری سرحدی چوکیوں پر موبائل سی سی کیمرے نصب کرا دیے۔
یہ اقدام کسٹم کارروائی کو شفاف بنانے، کسٹم نگرانی نظام کو بہتر بنانے، کسٹم سروسز کا معیار بلند کرنے اور کسٹم صارفین کے اطمینان کے لیے کیا گیا ہے۔ سرکاری خبررساں ایجنسی ایس پی کے مطابق زکوٰۃ ٹیکس اور کسٹم اتھارٹی فرائض کی ادائیگی میں ڈیجیٹل ٹیکنالوجی سے استفادے کی پالیسی پر گامزن ہے۔ اسی کے تحت موبائل سی سی کیمرے نصب کرائے گئے ہیں۔ بیان میں کہا گیا اتھارٹی ایک ایسا کسٹم نظام وہ رائج کرنے کے لیے کوشش ہے جس میں جدید ٹیکنالوجی پر مکمل انحصار کیا جائے۔ ریاض بس سروس کے دوسرے مرحلے کا آغاز، نئی سہولتیں کیا ہیں؟ سعودی عرب میں ریاض سٹی رائل کمیشن نے دارالحکومت میں کنگ عبدالعزیز پبلک ٹرانسپورٹ منصوبے کے تحت ریاض بس سروس کا دوسرا مرحلہ شروع کر دیا۔ سرکاری خبررساں ایجنسی ایس پی کے مطابق منصوبے میں 9 نئے روٹس کا اضافہ کیا گیا، جبکہ روٹ نمبر 11 میں توسیع کی گئی جو خصوصی روٹ والی بسوں کے لیے مخصوص ہیں۔ دوسرے مرحلے میں شہر کے متعدد محلوں کے لیے 500 بس اسٹینڈز کے ذریعے 223 اضافی بسیں چلائی جائیں گی۔ ریاض میں روٹس کی تعداد 24 ہو جائے گی۔ 560 سے زیادہ بسیں 1100 سے زیادہ بس اسٹینڈ سے گزریں گی۔ 1120 کلومیٹر کا علاقہ ان کی رینج میں ہوگا۔ بسوں کا مجموعی نیٹ ورک 1900 کلومیٹر کا ہے۔ کمیشن کا کہنا ہے کہ پہلے مرحلے کا آغاز شعبان میں کیا گیا تھا۔ اس دوران بسوں نے 1,80,000 سے زیادہ چکر لگائے۔ سفر کرنے والوں کی تعداد 20 لاکھ سے زیادہ رہی۔ ریاض بس سروس سے معاشرے کے مختلف طبقے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ توقع یہ ہے کہ بس سروس شہر میں گاڑیوں کی تعداد کم کرنے میں کامیاب ہوگی۔ اس سے شہر میں ٹریفک رش بھی کم ہوگا۔ ریاض بس سروس کے دوسرے مرحلے کے آغاز پر ریاض بس ایپلیکیشن میں مزید خصوصیات شامل کی گئی ہیں تاکہ بس سروس استعمال کرنے والے مناسب طریقے سے پلاننگ اور آسانی سے ٹکٹ خرید سکیں۔ ایپلیکیشن کو اپ ڈیٹ کرکے اس میں اپنی منزل کا انتخاب کرنے کا موقع فراہم کیا گیا ہے۔ ٹکٹ سے متعلق کئی نئے آپشنز بھی دیے گئے ہیں۔ ٹکٹ 3 دن، 7 دن یا 1 ماہ تک مؤثر رہے گا۔ ٹکٹ بس اسٹینڈ سے بھی خریدے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ درب کارڈ یا ایپلیکیشن اس کے ذریعے بھی حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ انڈین ایئر لائن انڈیگو کا ایئر بس سے 500 جہاز خریدنے کا معاہدہ۔ انڈیا کی سب سے بڑی ایئر لائن کمپنی انڈیگو نے کہا وہ فرانسیسی طیارہ ساز کمپنی ایئر بس A320-500 جہاز خریدے گی۔ انڈین میڈیا کے مطابق انڈیگو کا ایئر بس سے 500 جہاز خریدنا کمرشل ایویشن کی تاریخ کا سب سے بڑا آرڈر ہوگا۔ انڈیگو نے ایک بیان میں کہا کہ یہ نیا آرڈر انڈیگو اور ایئر بس میں نیا اسٹریٹجک تعلق پیدا کرے گا جو کہ بے مثال طور پر گہرا ہوگا۔ انڈین ایئر لائن کے مطابق تیل کی بچت والا A320 نیو فیملی ایئر کرافٹ آپریشنل اخراجات کو کم کرنے میں مدد دے گا۔ اس سے تیل کی بچت، اعلیٰ سطح کی پیداواری اس کے ساتھ ہوگی۔ اور انڈیگو کے CEO پیٹر ایلبر نے کہا کہ انڈیگو کے پاس 500 ایئر بس A320 فیملی ایئر کرافٹ کے تاریخی آرڈر کے فوائد بیان کرنا مشکل ہے، اور ان کا کہنا تھا کہ اگلے 10 سالوں میں تقریباً 1000 نئے جہازوں کے آرڈر سے انڈیگو انڈیا میں اپنی معاشی پیداوار، سماجی روابط اور آمدورفت کے مشن کو مکمل کر پائے گا۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔